السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تعلیم کا معاشرتی ترقی میں کردار ہے، جو کہ اسلامی اور جدید نقطہ نظر کا تقابلی مطالعہ بھی ہے۔ دیکھیں، تعلیم اور معاشرتی ترقی کا تعلق جو ہے وہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کر دینا ہے، تاکہ میری ویڈیو آپ کو آسانی سے اور ایک نوٹیفیکیشن کے ساتھ آپ تک پہنچ سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فیڈ بیک میں ضرور بتانا ہے کہ ہماری جو انفارمیٹیو ویڈیو ہوتی ہے آپ کو کیسی لگ رہی ہیں۔ چلیں جی، دیکھیں، تعلیم فرد اور معاشرے دونوں کی تشکیل کا بنیادی ذریعہ ہے۔ اس کے بعد ہے تعلیم کے بغیر نہ اخلاقی اقدار پروان چڑھ سکتی ہیں، نہ معاشرتی انصاف قائم ہو سکتا ہے، اور نہ معاشی و سائنسی ترقی ممکن ہے۔ چلیں جی، وہ تو تین باتیں کی ہیں، بڑی خوبصورت کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں تعلیم کے بغیر اخلاقی اقدار پروان نہیں چڑھ سکتی، اخلاق جو ہے وہ یہ کہ نہیں آ سکتا، اور معاشی انصاف، معاشرتی انصاف جو ہے، جو معاشرے کا انصاف ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا، اور معاشی و سائنسی ترقی بھی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ تعلیم کے بغیر یہ تینوں شعبے جو ہیں یہ ترقی نہیں کر سکتے۔ آگے سنیے وہ کیا کہتا ہے۔ تعلیم ہی انسان کو معاشرتی ذمہ داریوں کا شعور دیتی ہے، یعنی کہ معاشرے کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں وہ تعلیم کی ہی وجہ سے انسان کے اندر جاگتی ہیں یا شعور پیدا ہوتا ہے، اور معاشرتی برائیوں کے خاتمے میں مدد ہوتی ہے۔ جب برائی کا ایک انسان کو آپ یہ کہہ لیں کہ اس کو ریئلائز ہی نہیں ہوتا کہ برائی کیا ہے، اس کا کیا نقصان آتا ہے، اور وہ چیز اس وقت آتی ہے جب انسان کے اندر تعلیم اور شعور ہو۔ چلیں جی، آگے چلتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر۔ اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ اسلام میں تعلیم کی اہمیت کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ قرآن کی پہلی وحی اقرا، یعنی کہ اس کا مطلب پڑھ، تعلیم کی بنیاد پر ہی نازل ہوئی، یعنی کہ اقرا پڑھ ہے، یعنی کہ پڑھنا یعنی کہ تعلیم کی بات ہے۔ حدیث نبوی ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ آگے چلتے ہیں، یعنی کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان، ہر مرد اور ہر عورت پر فرض ہے۔ مقاصد تعلیم۔ تعلیم کے کیا مقاصد ہیں؟ فرد کی تربیت، میں ان کی تزکیہ نفس، اخلاقی بہتری اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنا، یعنی کہ تعلیم کا جو مقصد ہے اللہ سے انسان کا تعلق ہے، اور اپنے نفس کی ایک اصلاح ہے، اور اخلاق کا بہترین کرنا ہے۔ دیکھیے، پڑھا لکھا انسان تبھی آپ کو اس کی آپ نہ پوچھیں آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں، آپ اس کو جج کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا پڑھا ہوا ہے، اس کی باڈی لینگویج سے، اس کی باتوں سے، اس کے رہن سہن سے، اس کے چال چلن سے، تو سب چیزیں نظر آتی ہیں تعلیم کتنی اس کے اندر ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، معاشرتی عدل، جو معاشرے کا عدل ہے وہ بھی تعلیم کا مقصد ہے۔ بھائی چارہ، وہ بھی تعلیم کا مقصد ہے، اور انسانی حقوق کا تحفظ۔ تعلیم کا جو مقصد ہے وہ معاشرتی عدل بھی ہے، بھائی چارہ بھی ہے، اور انسانی حقوق کا تحفظ بھی ہے۔ چلیں اس کے بعد دیکھتے ہیں، اسلامی نظام تعلیم کا مقصد صرف دنیاوی ترقی نہیں بلکہ فرد اور معاشرے کو روحانی، اخلاقی اور سماجی طور پر بہتر بنانا ہے۔ چلیں جی، ایک تو چھوٹا سا اس نے نقطہ بیان کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو تعلیم کا مقصد ہے وہ ہے معاشرے کو روحانی، اخلاقی اور سماجی طور پر بہتر بنانا۔ چلیں جی، جدید نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ تعلیم کا کیا معیار ہے۔ جدید تعلیم کا زور، سائنسی ٹیکنالوجیکل اور معاشی ترقی، ہنر مندی یعنی کہ سکلز، اور پروفیشنل تعلیم کے ذریعے انفرادی صلاحیت کو معیشت میں ڈالنا۔ دیکھیں، اس نے بہت بڑی بات کی ہے، وہ کہتا ہے کہ سائنسی، ٹیکنالوجیکل اور معاشی ترقی جو ہے ہنر مندی اور پروفیشنل تعلیم کے ذریعے انفرادی صلاحیت کو معیشت میں ڈالنا ہے۔ اس کے بعد مقاصد سنیں۔ معاشی خوشحالی، سماجی انصاف، جمہوری اقدار، ٹیکنالوجی کے ذریعے معیار زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ معاشی خوشحالی جو ہے، معیشت کی خوشحالی جو ہے وہ سماجی انصاف جو ہے، جو معاشرے کا، سماج کا انصاف ہے۔ جمہوری اقدار جو ہیں، جمہوریت کی جو قدریں ہیں، اقدار ہیں، اور ٹیکنالوجی کے ذریعے معیار زندگی کو بہتر بنانا۔ نتیجہ کیا ہے؟ جدید تعلیم کا مرکز انسانی حقوق، انفرادی آزادی،
سائنسی ترقی ہے جس کا بڑا فائدہ معاشرتی زندگی یعنی کہ معاشرتی ترقی اور عالمی مسابقت میں دکھایا جاتا ہے۔ اب ایک تقابلی جائزہ لیتے ہیں کہ کیا کیا ہے۔ اب دیکھیں، روحانی و اخلاقی تربیت پلس مرکزی مقاصد، شرطی عدل ہو گیا، دی اللہ سے تعلق اور سماجی ذمہ داری فرد کی اہمیت ہے۔ اس طرح آگے چلتے ہیں، نتیجہ ایک اخذ کیا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ اسلامی اور جدید دونوں نقطہ نظر میں تعلیم کو معاشرتی ترقی کی کلید سمجھا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیم معاشرتی ترقی کو اخلاقی اور روحانی بنیاد پر استوار کرتی ہے۔ جدید تعلیم معاشرتی ترقی کو معاشی اور سائنسی پہلو سے مضبوط کرتی ہے۔ اگر دونوں نظام کی خوبیاں ملائی جائیں تو معاشرہ متوازن، پرامن اور ترقی یافتہ بن سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، تعلیم فرد سے معاشرے تک۔ تعلیم صرف فرد کو ہی نہیں بلکہ سنوارتی ہے۔ تعلیم صرف فرد کو ہی نہیں سنوارتی بلکہ معاشرے میں انصاف، رواداری اور مثبت تبدیلی کی بنیاد بھی رکھتی ہے۔ اسی طرح اسلامی اور جدید دونوں تصورات میں تعلیم کو سماجی انصاف، غربت کے خاتمے اور امن کے قیام کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ تعلیم کے ذریعے خواتین کی تعلیم اور خود مختاری بھی معاشرتی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اسلامی تعلیم میں سماجی ترقی کے اہم پہلو۔ سماجی مساوات کون سے ہیں؟ تعلیم کے ذریعے امیر و غریب میں فرق کم کرنے کی کوشش، جیسا کہ زکوٰۃ اور صدقات کا نظام تعلیم میں شامل ہے۔ اس کے بعد ہے حقوق العباد کی تعلیم۔ والدین، پڑوسیوں، یتیموں اور کمزور طبقات کے حقوق سکھائے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اخلاق و کردار سازی، دیانت، انصاف، صبر، عفو و درگزر اور جیسی خوبیاں تعلیم کے ذریعے پروان چڑھتی ہیں۔ اجتماعی فلاح، اسلامی تعلیم میں انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی فلاح کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس طرح ہم بات کرتے ہیں جدید تعلیم میں سماجی ترقی کے اہم پہلو، وہ کون کون سے ہیں؟ سائنس اور ٹیکنالوجی۔ سائنس سوچ اور اختراعات سے معیشت اور صحت جیسے شعبے ترقی کرتے ہیں جس سے معاشرتی معیار بلند ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے جمہوری اقدار۔ جدید تعلیم میں جمہوریت، انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کو اہمیت دی جاتی ہے جو پرامن معاشرہ قائم کرنے میں مددگار ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، صنفی مساوات۔ جدید تعلیم نظام خواتین اور اقلیتوں کو برابری کا موقع دے کر معاشرتی ترقی کو تیز کرتا ہے۔ عالمی ہم آہنگی۔ جدید تعلیم مختلف قوموں اور تہذیبوں کے درمیان ہم آہنگی اور برداشت کو فروغ دیتی ہے۔ اور اسی طرح ایک جامعہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے، تعلیم اسلامی نقطہ نظر میں انسان کو اس کے رب، نفس اور معاشرے سے جوڑتی ہے، جبکہ جدید نقطہ نظر میں انسان کو سائنس، ٹیکنالوجی اور دنیاوی چیلنج سے جوڑتا ہے۔ دونوں کی خوبیاں یکجا کی جائیں تو معاشرہ ایسا بن جاتا ہے جو روحانی، اخلاقی اور سائنسی ترقی کا حسین امتزاج ہو، جو حقیقی معنوں میں امن اور خوشحالی کا ضامن ہو۔ اسی طرح اور بھی ہے جو کہ تعلیم کے بارے میں ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اسی طرح جو ہم یہ جدید تعلیم اور ایک یہ سمجھ لیں اسلام میں اسلامی تعلیم کا عملی ماڈل، مدینہ ماڈل جو ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مسجد نبوی کو تعلیمی مرکز بنایا جہاں ہر فرد کو دینی و دنیاوی علم سکھایا جاتا، جس سے ایک متحد، انصاف پسند اور پرامن معاشرہ قائم ہوا۔ آگے چلتے ہیں، تعلیمی مساوات۔ حضرت عمر کے دور میں تعلیم سب کے لیے لازمی اور مفت تھی، چاہے وہ غلام ہوں یا آزاد، مرد ہوں یا عورت۔ اس کے بعد ہے مکتب و مدارس۔ اسلامی تاریخ میں مکاتب اور مدارس نے معاشرتی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان میں قرآن، حدیث
फ़िक़्ह, फ़लसफ़ा, साइंस और तिब की तालीम दी जाती है। और इस तरह जदीद तालीम का अमली मॉडल वो हम पेश करते हैं। फ़िनलैंड का मॉडल दुनिया में सबसे बेहतरीन तालीमी निज़ाम माना जाता है, जहाँ तालीम की बुनियाद तख्लीकी सोच यानी कि क्रिएटिविटी, इनफरादी सलाहियत और मुआशरती ताउन पर रखी गई है। सिंगापुर का मॉडल तालीम को मईशत की ज़रूरतों के मुताबिक बनाया, जिससे कमज़ोर मईशत से तरक्की याफ्ता मुल्क बन गया। और यूनेस्को के आदाब अक़वाम मुत्तहिदा ने एक अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs में तालीम को गुर्बत, भूख और सनती अदम मसावात के खात्मे की तालीम करार दिया है। अब चलते हैं इस्लामी और जदीद नुक्ता नज़र में मुश्तरका जो नुकात हैं। दोनों तालीम को गुर्बत कम करने का ज़रिया समझते हैं। दोनों में तालीम से सेहत, मुआइशत, मुआशी खुशहाली और अमन को फ़रोग़ देने की सलाहियत मानी जाती है। दोनों अखलाकी व समाजी इक़दार की अहमियत को तस्लीम करते हैं। फ़र्क सिर्फ़ इनके अक़दार के माख़ज़ का है। तो इस तरह मैं ये समझता हूँ कि जो तालीम है, ये जदीद तालीम जो है वो एक अफ़राद को, एक मुआशरे को जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ, जदीद मक़ासिद की तरफ ले जाती है। और जो पहले वाली जो है वो इंसान को अल्लाह से जोड़ती है, इंसाफ़ पसंद है, मईशत को मज़बूत करने वाली है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो तालीम है इसको अगर जदीद नुक्ता नज़र से देखा जाए तो ये बहुत सारे अहदाफ़ जो हैं वो जिनके हल हो सकते हैं। जिस तरह आप ये देखें जदीद तालीम में आप ये देखें जैसे जैसे ज़माना जो है वो चल रहा है, यानी कि चल रहा है, तो उसमें क्या होता है कि जदीद चीज़ें आती हैं जो कि इंसान को, एक मुआशरे को हासिल करनी चाहिए। क्योंकि जो साइंस है या इस तरह दूसरे सब्जेक्ट हैं जो साइंस के अंदर आते हैं, वो सारे जो हैं ये एक मुआशरे को मज़बूत, मुस्तहकम और एक मज़बूत बनाते हैं, जिससे एक मुआशरा तरक्की करता है। इसमें यानी कि गुर्बत का ख़ात्मा होता है, इस तरह मईशत में ताकत में आती है और इस तरह बहुत सारे कुदरती जो वसाइल हैं वो निकाले जाते हैं जदीद तालीम से। और बहुत सारे जो नए जो रिसर्च हैं वो इसी जदीद तालीम से होती है। और इसी तरह बहुत सारे जो हैं वो नुक्ता जो हैं वो इसी वजह से होते हैं। और इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि ये जो जितने भी मुल्क हैं जो कि तरक्की याफ्ता हैं, अमेरिका है, कनाडा है, और जिस तरह फ़िनलैंड है और इस तरह सिंगापुर है, तो ये जो हैं ये मुल्क जो हैं सारे इन्हीं जदीद तालीम की वजह से इन्होंने तरक्की की है। और जो हमारा पुराना तालीमी निज़ाम है उसमें मकतब थे, मदारस थे, तो वो उन्होंने एक ऐसा मॉडल पेश किया है जो कि ज़रूरात ज़िंदगी को पूरा कर सकता है। लेकिन जदीद तालीम जो है ये इससे भी आगे बढ़ना चाहती है। क्योंकि देखिए फ़िनलैंड का जो मॉडल हमने पढ़ा है उसमें वो क्या करते हैं, क्रिएटिविटी जो नई सोच है, नई चीज़ें वो ढूँढना है, तो उस पर वो यानी कि हासिल करते हैं। इस तरह मैं ये समझता हूँ कि ये जदीद तालीम का एक जो सिस्टम है वो ज़रूरतों के मुताबिक या जिससे कमज़ोर मईशत जो है उसको स्टेबल करे, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। जदीद तालीम जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, ताकि इसको और ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए और मुआशरा तरक्की करे। तो आज तक इतना ही इस वीडियो में। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। तो आपने ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ताकि हमें पता चल सके कि जो हमारी वीडियो हैं आप तक जो पहुंचती हैं इसमें कोई आपको फ़ायदा भी हो रहा है। या आप इसका फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा
کہ اس جیسی ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہیں، یا اس میں کوئی مسنگ یا اس طرح کی کوئی مسٹیک ہیں تو وہ ہم دور کر سکتے ہیں۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ۔